ایک اچھی خبر مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ وبا کی ویکسین بندروں کے اوپر تجربات کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ آزمائش کے دوران ویکسین نے وبا کے انفیکشن سے تحفظ فراہم کیا۔ دوستو، اب دوسری طرف ایک اور تنازع شروع ہو گیا ہے کہ وبا کے خلاف ویکسین پر سب سے پہلے کس ملک کا حق ہوگا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی وبا قرار دی جانے والی انفیکشن کی ویکسین جلد از جلد تیار کے لیے آپریشن واک اسپیڈ کا اعلان کیا ہے۔ ویورز، ایک بہت ہی بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی ڈیفرنٹ سی ہے۔ ایک پاکستانی امام جو امام مسجد امریکہ میں ہیرو بن گئے ہیں۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ویکسین پہ پہلا حق کس کنٹری کا ہوگا۔ پاکستانی کہیں دنیا میں ہو، وہ اپنی خدمت سے کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وبا کے دوران ڈیفرنٹ کنٹریز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستانی امام مسجد جو نیو یارک میں تمام امت مسلمہ کے لیے باعث فخر بن گئے ہیں۔ ایک پاکستانی امام مسجد نیو یارک کے مسلمانوں کے لیے ہیرو کی طرح سامنے آیا۔ امام احمد علی نے وبا سے 7 ہفتوں کے دوران جاں بحق ہونے والے 200 مسلمانوں کے جنازے پڑھ کر، اور اس دوران وہ خود بھی وبا کا شکار ہو گئے، لیکن بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ امام احمد علی نے 170 میتوں کی تدفین بھی کی، بہت بڑی تعداد میں غسل بھی دیا، اور سب سے بڑی خدمات تو ان کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام بلا معاوضہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یور ٹی وی۔ پاکستانی امام مسجد نے خود کو مصیبت میں ڈال کر جو تمام مسلمانوں کی مدد کی ہے، وہ اپنی مثال آپ احمد علی کی خدمات کو نہ صرف پاکستان، امریکہ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک سراہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک اچھی خبر مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ وبا کی ویکسین بندروں کے اوپر تجربات کے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایشیا میں بندروں کی ایک ایسی نسل پائی جاتی ہے جن کا مدافعاتی نظام انسانوں کے قریب تر ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق ان 6 بندروں کو پہلے انفیکشن سے متاثر کیا جائے گا اور اس کے بعد بچاؤ کے لیے تیار کی گئی ویکسین دی جائے گی۔ آزمائش کے دوران ویکسین نے وبا کے انفیکشن سے تحفظ فراہم کیا، اور امریکہ میں کیے جانے والے اس تجربات نے امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر اور سائنسدانوں نے اس میں حصہ لیا۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آزمائشی طور پہ تیار کی جانے والی ویکسین نے 6 منتخب کردہ بندروں کو نمونیا میں بھی مبتلا ہونے سے بچا لیا، اور ان بندروں میں تجربات کے دوران کوئی دوسری بیماری نہیں دیکھی گئی، اور اس کے بعد اب یہ ویکسین کے تجربات انسانوں پہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویکسین انسانوں پہ کارآمد ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور اس وقت 100 سے زائد لیبارٹریز میں وبا سے بچاؤ کے لیے دن رات ڈاکٹر اور سائنسدانوں پہ مبنی ٹیم کام میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امریکن کمپنی نے وبا کے خلاف 100% میسر اینٹی ڈوٹ بنا کے دعویٰ کر لیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ تیار کردہ اینٹی ڈوٹ انفیکشن کو انسانی خلیوں میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے۔ امریکن کمپنی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ 1 مہینے میں 2 لاکھ تک اینٹی ڈوٹ تیار کر سکتی ہے، اور دوائی کی تیاری کے لیے امریکن فوڈ ایڈمنسٹریشن کو درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی وبا قرار دی جانے والی انفیکشن کی ویکسین جلد از جلد تیار کے لیے آپریشن واک اسپیڈ کا اعلان کیا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد ویکسین لانے کے لیے نہ صرف پرعزم ہیں، بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی زمین بہت جلد اچھے نتائج حاصل کر لے گی۔ آپریشن واک اسپیڈ سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد جلد بڑی تعداد میں ویکسین بنانا اور امریکہ کو دوبارہ سے خوشحال دیکھنا ہے۔ دوستو، اب دوسری طرف ایک اور تنازع شروع ہو گیا ہے کہ وبا کے خلاف ویکسین پر سب سے پہلے کس ملک کا حق ہوگا۔ فرانس کی دواساز کمپنیز نے کہا ہے کہ وبا کے خلاف ویکسین پر سب سے پہلے حق امریکہ کا ہے، کیونکہ اس کی تیاری میں سب سے زیادہ رقم امریکن گورنمنٹ لگا رہی ہے، اور اس کے رد عمل میں فرانس گورنمنٹ نے دوا ساز کمپنی کا اس بیان پہ
काफी बरहम का इजहार किया है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अपने एक बयान में ये कहा कि किसी भी वैक्सीन या दवा को आलमी हैसियत हासिल होनी चाहिए और इसको मार्केट फोर्स के ताबे नहीं करना चाहिए। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इस सिलसिले में दवासाज कंपनी के मालिकान से डायरेक्ट मीटिंग करेंगे। अब देखना यह है कि वैक्सीन की तैयारी के बाद अमेरिका और फ्रांस के दरमियान तनाज़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। ट्रंप चाइना को धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत को फंडिंग बहाल तो कर दी, लेकिन अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमेरिका WHO को इतनी फंडिंग देगा जितनी चाइना फराहम करेगा। साथ ही ट्रंप ने उम्मीद भी जाहिर की कि मौजूदा बहरान के दौरान आलमी इदारा सेहत तामीरी किरदार भी अदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका WHO को मजमूई तौर पर सालाना $400 मिलियन फ्राहम करता था। ताहम चाइना ने WHO की फंडिंग बढ़ाई तो अमेरिका भी बढ़ा देगा। अमेरिका में वबा पे काबू पाने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने WHO को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रखा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ये भी कहा कि महसूस हो रहा है जैसे चाइना इस इदारे को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वबा की सूरत हाल से मोदी सरकार के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं और अब केसेस और अमवात को छुपाया जा रहा है। इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में केसेस की तादाद चाइना से भी ज़्यादा हो गई है और अब तक की तादाद मजमूई तौर पर मुतासिर लोग 85,940 तक बताई जा रही है, लेकिन ये वो तादाद है जिन लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इंडिया में हलाकतों की तादाद 2,772 हो गई है, जबकि चाइना 4,600 की तादाद पर है। यानी भारत में वबा बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रही है। मोदी सरकार की जानिब से लॉकडाउन में मजीद इजाफे का इम्कान है, जिसकी दौरानिया 17 मई को ख़त्म हो रहा है। ये कोरोना वायरस की वो शॉर्ट समरी थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने होस्ट सरफराज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।